السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. معاملات خاصے گھمبیر ہو چکے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک چال چلی گئی, اس کے جواب میں ایک چال آئی. اس سے پہلے کہ ہم بہت سے بکھرے ہوئے معاملات کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں, میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہتی ہوں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر حسین احمد پیراچا صاحب, اور اسلام آباد سے ہیوی ویٹ پینل ہمارے ساتھ ہوگا. ابوذر سلمان نیازی صاحب ہیں, ماہر قانون ہیں, مختلف معاملات کے حوالے سے ان سے رہنمائی لیں گے کیونکہ معاملات کچھ اسی نوعیت کے ہیں جن پر درکار ہے کچھ وضاحت. رانا مبشر صاحب ان کے ہمراہ موجود ہیں. اطہر کاظمی بھی حسب معمول ہمارے پینل کا حصہ ہوں گے. تو ہوا کچھ یوں کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سوچا سمجھا اعلان تھا. عمران خان صاحب برین گیمز کے ایکسپرٹ ہیں, وہ خود کو ایسا کہتے ہیں. تو بالکل انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ پی ڈی ایم اس کے جواب میں کیا کر سکتی ہے. تو پی ڈی ایم نے دو اطراف سے پنجاب اسمبلی پر حملہ کیا ہے, اور ایک طرح سے پنجاب اسمبلی اس وقت محصور ہے. رانا ثناء اللہ بھی کچھ ایسا اندیا دے رہے ہیں. کل کیا ہوگا, ایسا ہے کہ گورنر صاحب بھی کہہ چکے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. دوسری طرف ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی موو ہو چکا ہے. ادھر ہم پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ تجویز دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو بھی کہا جانا چاہیے کہ ووٹ آف کانفیڈنس آپ بھی لیں. بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب کس بات کا اندیا دے رہے ہیں اسے شو کا حصہ بنائیں گے. یہ اسپیکر صاحب کا جو سٹانس ہے یہ غلط ہے, رولز اور آئین کے خلاف ہے. گورنر جو ہے وہ اجلاس بلا سکتا ہے, اور اگر کل 4 بجے اجلاس نہ ہوا اور چیف منسٹر نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو ہی ول سیز ٹو بی ان دی آفس آف چیف منسٹر. اچھا, اسپیکر صاحب کا جو سا بیان غلط ہے وہ کیا ہے, اس کو شامل کریں گے. ہم نے اجلاس جو تھا وہ ہم نے پروروگ نہیں کیا تھا بلکہ ایڈجرن کیا تھا. ایڈجرن آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ ہاؤس ان آرڈر ہے اور ہاؤس چل رہا ہے. تو اس کے اوپر گورنر صاحب نے یہ جو رات یہ آرڈر کیا ہے, میں اس کو اللیگل سمجھتا ہوں. ایوان اقبال میں اب کیسے بلائیں گے؟ اب یہ اعتماد کا ووٹ جو ہے یہ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے پورا کرنا ہے. تو اگر چودھری صاحب وہاں جانا چاہتے ہیں تو بے شک پورے کر لیں میرے حساب میں یہ. اور اگر گورنمنٹ بزنس ہوا تو ہم اجلاس چلائیں گے, اگر گورنمنٹ بزنس نہ ہوا تو آج میں بھی ہم دوبارہ ایڈجرن کر دیں. The game is still on اور بظاہر پارٹی از ناٹ اوور. ڈبل گیم چل رہی ہے ایک بار پھر پنجاب کے اندر. اطہر, آپ کا ویژن کیا کہتا ہے, کیا کہتی ہے آپ کی سیاسی بصیرت؟ جو فیصلہ ہے وہ ایوان کے اندر ہوگا یا باہر؟ دیکھیں, اس وقت تک تو خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ چیزیں ایوان سے باہر نکلیں, اور اسی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب اسمبلی توڑنی ہے, خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنی ہے اور الیکشنز کی طرف جانا ہے. دوسری طرف حکومت کی کوشش وفاق کے اندر حکومت ہے کہ چیزیں ایوان کے اندر ہی رہیں, پنجاب اسمبلی کے اندر ہی سیاست جو ہے اسی طرح گھومتی رہے جس طرح کافی عرصے سے گھوم رہی ہے. اس وقت دیکھیں, ایک تو شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کو بچایا جائے, لیکن ان دونوں معزز شخصیات سے 2 قدم آگے جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے ہر حالت میں بچائی جائے, اور اس سے پہلے کسی قسم کا ایک کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا فارمولہ بنایا جائے کہ اگلے انتخابات کے اندر ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ نشستیں مل سکیں. اچھا, آپ خان صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں, اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب کاف لیگ کے ساتھ الیکشنز کے دوران کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے سے زیادہ وہ اس چیز کو ترجیح دیں گے کہ کاف لیگ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیا جائے. وہ کوئی ایسا بلاک نہیں بنانا چاہتے جو بلاک آگے جا کے ان کے لیے مشکلات پیدا کرے. لیکن اس وقت تو دیکھیں صورتحال یہی ہے, اور صورتحال کلیئر ہونے میں 1-2 دن لگ جائیں گے, لیکن صورتحال اس سے پہلے بھی کلیئر ہو سکتی تھی. میں اتنا ہی کہوں گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی جو ہے نا اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسمبلی نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ جو حکومت کا موقف جو کہ اس سے پہلے یہ کہتی تھی کہ آپ توڑیں ہم الیکشن کرا دیں گے, لیکن اس وقت وہ اسے بچانے میں مصروف ہیں, اور اس کے لیے میل ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ دراز ہو چکا ہے. نیاز صاحب, آپ سے ہم کیوں نہ رہنمائی لیں اس معاملے کے اوپر جہاں ہمیں تکرار دکھائی دی. رانا ثناء اللہ صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کچھ اور کہہ رہے تھے, ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے. سو سچویشن کیا ڈیولپ ہونے جا رہی ہے؟ اسمبلیوں کی تحلیل تو لٹک گئی نا.
جی بالکل. ابھی تھوڑے عرصے کے لیے تو لٹک گئی. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے آئین کے آرٹیکل 136 کے تحت ہوتا ہے, اور ایک ہے ووٹ آف کانفیڈنس جو آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کے تحت ہوتا ہے. جی اب اس میں جو پی ڈی ایم کی حکمت عملی ہے انہوں نے اس میں دونوں انووک کر دی ہیں. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں گورنر والا دیکھ لیتے پہلے, زیادہ امپورٹنٹ ہے. آرٹیکل 130(7) کے تحت گورنر کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کہہ سکتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. جی لیکن یہ سبجیکٹ ٹو ایک کنڈیشن ہے بڑی امپورٹنٹ, کہ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ گورنر کو لگ رہا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ اپنی میجورٹی کھو چکا ہے بفور دا اسمبلی, تو یہ بڑی امپورٹنٹ کنڈیشن ہے. اب پی ٹی آئی کی جو اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اسمبلی کا سیشن نہیں ہو سکتا, اس پہ میں آتا ہوں. لیکن وہ ایک چیز مس کر گئے ہیں. گورنر کی جو ڈیمانڈ ہے کہ آپ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, میری نظر میں وہ ڈیمانڈ ہی غیر آئینی ہے. وہ ڈیمانڈ آپ تب ہی کر سکتے ہیں, یہ لفاظ لکھے میں ہی سیٹسفائڈ, آئین میں بتا رہا ہوں, دیٹ دا چیف منسٹر ڈز ناٹ کمانڈ دا کانفیڈنس آف دا میجورٹی. سو اس کو ایک اوپینین فارم کرنا ہے آن بیسس آف سم کوجنٹ مٹیریل, کنکریٹ مٹیریل ایویڈنس کے بھائی اس کے پاس نہیں ہے میجورٹی. اس کو کیا خواب آیا, اس نے ازیوم کیا گورنر کو, اس میں تو مجھے یہی لگ رہا ہے کوئی ریزن نہیں دیا جس سے لگ رہا ہو کہ میجورٹی وہ کھو چکے ہیں. اس وجہ سے یہ جو ڈیمانڈ ہے 130(7) کی, یہ غیر آئینی ہے میری نظر میں. اسپیکر صاحب کو اس کی بات کرنی چاہیے تھی بجائے اس بات کے کہ جی سیشن دوبارہ نہیں ہو سکتا. جب سیشن کی بات ہے میں اگری نہیں کرتا اسپیکر صاحب سے, صرف اگر بجٹ کا سیشن ہو رہا وہ بھی نیشنل اسمبلی میں, اس وقت آپ کال نہیں کر سکتے ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس, ادروائز کال کیا جا سکتا ہے. تو ان نٹ شیل سناپسس یہ ہے کہ آپ اس ریکوائرمنٹ جو کی ہے گورنر صاحب نے وہ غیر آئینی ہے. اب ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ 136 میں ہے آئین کے, وہ کہتا ہے 20% ممبرز جائیں سیکرٹری صاحب کو نوٹس دیں اور ان کو کہیں کہ جی آپ ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کرا لیں. تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ اس کو 7 دن لگتے ہیں نوٹس کے بعد, سرکولیٹ ہونے کے بعد نوٹس کے, کہ وہ لسٹ آف بزنس میں آئے. پھر بزنس میں جب آ جاتا ہے ریزولوشن ٹیبل ہو جاتی ہے, جب اسمبلی میں آ جاتی ہے, اس میں پھر آپ نے 3 سے 7 دن کے درمیان ووٹنگ کرانی ہے. تو ٹوٹل 7 جمع 3 سے 7 دن, وہ 14 دن بھی ہو سکتے ہیں, 10 دن بھی ہو سکتے ہیں, 11, 12, 13. یہ اسپیکر صاحب کی سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس حد تک جاتے ہیں اس میں, کہ وہ کتنے جلدی اس کو ختم کرانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک قانونی پوزیشن ہے جو میں آپ کو ساری بتا رہا ہوں. ایک اس میں نقطہ ہے جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وہ نہیں ہوگی ووٹنگ, چیف منسٹر نہیں لے گا 130(7) کے تحت, تو وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. یہ بالکل قانون میں یہ لکھا ہوا ہے, رول 22 میں, پنجاب اسمبلی رولز میں, کہ وہ سیز ہو جاتا ہے اگر وہ نہیں کراتا ووٹنگ, لیکن وہ نہیں لیتا اعتماد کا ووٹ. لیکن اس میں اسپیکر صاحب نے منع کر دیا کہ میں نہیں کر رہا. تو وہ اسمبلی سیل کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ, لیکن یہ دیکھیں نا, اس میں چیف منسٹر کو نے خود منع نہیں کیا, یہ اسپیکر نے منع کر دیا. اگر چیف منسٹر ووٹنگ نہیں کراتا تو پھر وہ سیز کرے گا, یہ تو اسپیکر نے منع کر دی ہے. لیکن اس میں یہ بات ضرور دیکھنے والی, گورنر کی جو ریکوائرمنٹ آئی ہے کہ وہ آئینی ہے کہ نہیں آئینی, یہ ساری بات اب جائے گی عدالت. آپ ان ریزنز کو بائی نہیں کرتے. ابوذر, آپ نے اپنے ٹویٹس میں بھی لکھا کہ وہ اس ریکوائرمنٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکے کہ پرویز الہی صاحب پارٹی صدر کا اعتماد بھی کھو چکے ہیں, پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے درمیان بھی دراڑ ہے. وہ تو واضح ریزنز ہیں, آپ انہیں بائی کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, یہ دیکھیں یہ ریزن نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ آپ کو صاف پتہ لگ رہا ہو ایک دھڑا بن گیا ہے جو چھوڑ گیا ہے, اور وہ ایویڈنس آ رہی ہے اس کی. یہ نہیں کہ ایک بندے نے اس کے خلاف بات کر دی, 4 بندوں نے خلاف بات کر دی. آپ کو پراپر ایک کنکریٹ ایویڈنس چاہیے, کہ اس طرح ہوا میں اوپینین نہیں بن سکتا کہ ایک اراکین نے ریزائن کیا ہے کہ جی اب فار ایگزامپل انہوں نے, نہیں میں بتاتا ہوں, دیکھو انہوں نے دریشک صاحب کا بولا کہ انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا, تو دریشک صاحب کا تو آ گیا اس کے بعد انٹرویو کہ میرا پورا خان صاحب پہ اعتماد ہے, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. ان کو کیا انہوں نے بلایا تھا کہ آپ اس کے خلاف؟ تو یہ ایزمپشنز پہ آئی ہے جو گورنر صاحب کی ریکوائرمنٹ ہے. میری اس میں یہ جو ریزنز پرووائڈڈ ہیں وہ آئین میں اس میں گنجائش نہیں ہے ایسے ریزنز کی. ریزنز کنکریٹ اور ان کو ایویڈنس کے ساتھ سپورٹ کر سکیں. اچھا, خان صاحب پر اعتماد کی تو بات نہیں نہ ہو رہی, وزیر اعلیٰ پنجاب پر اعتماد کی بات ہو رہی ہے. یہ بڑا ہی کوئی الجھا ہوا معاملہ ہے. ہاں, پی ٹی آئی کی جی دیکھیں, یہ تو کاف لیگ, اور اس میں دیکھیں آپ کو جو پیار کتنا ہے پی ٹی آئی کے ممبرز میں خان صاحب کو چھوڑ کے. آپ کو پتہ ہے یہ کوئی گھٹی چھپی بات تو ہے نہیں. تو وہ تو ایک دوسرے کے خلاف دیکھیں انہوں نے اپنے ڈس ایگریمنٹس ساری چیزیں شو کرانی ہوتی ہیں. یہ تو ایک کیبنٹ کے لوگ بھی کر دیتے ہیں, اکثر پوری دنیا میں ہوتا ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جی میجورٹی ہی لوز کر گئے ہیں. میجورٹی لوز کرنے کا تھریش ہولڈ کافی بڑا ہوتا ہے, اتنا چھوٹا نہیں ہوگا. اتنی چھوٹی چیز پہ اگر آپ کہیں گے کہ ایک پارٹی کا ممبر ناراض ہو گیا, میجورٹی چلے گی, تو پھر کل کو تو کوئی حکومت ہی نہیں رہے گی جمہوریت میں. جمہوریت تو نام میں ڈس ایگریمنٹ اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے ووٹ کا کہا جا رہا ہے, لیکن بہت سے ifs and buts ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے رانا صاحب کے یہاں پر تذکرہ ہوا. عائشہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں عائشہ, جی ابو سر, دیکھ عائشہ ایک چیز دیکھو, دیکھیں اگر آپ نے 20% ووٹ بول کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر کر دیا, تو یہ گورنر والی افلاطونی یا یہ ایرسٹوٹل والی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. ہاں, یہ مووز کیوں ہوئی رانا صاحب, یہ ہاں دو دھاری تلوار چلانے کا کیوں فیصلہ ہوا رانا صاحب؟ اور پھر وہاں سیکرٹری اسمبلی بھی موجود رہے تا دیر, ایسے امپریشن آ رہا ہے کہ ملی بھگت سے ہوا یہ سب کچھ. آپ سیکنڈ کریں گے, تصدیق کریں گے اس کی؟ پریشر ماؤنٹ کرنا ہے, سمپل سی بات ہے, پریشر ماؤنٹ کر کے رکھیں. اور آصف زرداری صاحب بیٹھے ہوئے, آصف زرداری صاحب, چودھری شجاعت حسین صاحب پیچھے بیٹھ کے جناب جو بھی گائیڈ لائنز دے رہے ہیں اکارڈنگلی کام کیا جا رہا ہے. پریشر ماؤنٹ کر کے رکھنا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ جناب اپنا پرویز الہی صاحب ہو, ان سب پہ پریشر ماؤنٹ کر کے رکھنا ہے. اور کوئی پرویز الہی صاحب, مونس الہی صاحب کو ڈیسیژن لے لیں, ٹھیک ہے. اور ڈیسیژن جو میں بار بار کہتا ہوں نا, ڈیسیژن لاہور میں نہیں ہونا, ڈیسیژن تو ہونا ہے جا کے گجرات میں جا کے کہیں, گجرات کے بھی سبربز میں جا کے ڈیسیژن ہونا ہے. تو ڈیسیژن لینا ہے بیسیکلی, اور ڈیسیژن دلوانا ہے, اور وہ اس پہ پریشر ماؤنٹ کیا جا رہا ہے, اور ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جائے گا. دیکھیں نا, ویکیوم کریٹ ہوا نا, ویکیوم کیا کریٹ ہوا کہ جناب عمران خان صاحب اور کاف لیگ کے درمیان جو تھوڑی سی اختلافات سامنے آنا شروع ہوئے, اور وہ بھی میڈیا کے تھرو آنا شروع ہوئے, تو اس کا جناب طریقہ کار یہ تھا کہ اس ویکیوم کے اندر اپنی جگہ بنائی جائے. اس ویکیوم کے اندر اپنی جگہ بنائی گئی, پی ڈی ایم نے اپنی جگہ بنائی, اینڈ ویری اسمارٹلی اپنا زرداری صاحب نے بھی وہ جگہ اس کو اپنی جگہ جو بنی تھی, وہ ویکیوم جو کریٹ ہو رہا تھا, جو آئی وڈ سے کہ دونوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کے درمیان, یا یو وڈ آئی کین سے کہ ان کے درمیان جو اختلافات تھے باجوہ صاحب کے بارے میں, اس کے ویکیوم کو کریٹ کر کے اس کے اندر اپنی جگہ بنائی گئی. جگہ بنا کے اس کو جناب جتنا وہ پریشرائز کر سکتے ہیں وہ کریں گے, اور اس پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, انہوں نے اسی طرح کرنا تھا. اور یہ بٹ دا پوائنٹ از کہ کیوں میڈیا پہ آ کے اختلافات کو سامنے لایا گیا. مطلب پرویز الہی صاحب اگر میڈیا کے سامنے آ کے اپنے اختلافات سامنے رکھ رہے ہیں, یا کوئی اور بھی رکھ رہا ہے, اگر میڈیا کے سامنے عمران خان صاحب نے بھی رکھے, عمران خان صاحب نے بھی رکھے اختلافات سامنے کہ ہاں جی ان کی وہ دوسری پارٹی ہے, ہمارے اتحادی ضرور ہے, لیکن ان کا جناب ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے, ان کی جناب اپروچ ڈفرینٹ ہے, ہماری ڈفرینٹ ہے, وہ کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے, بٹ تھنگز لائک دیٹ. سو یہ میڈیا پہ لا کے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. ان دونوں کے درمیان کاف لیگ ہو یا جناب عمران خان صاحب ہو, ان دونوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اینڈ اٹ از ویری مچ دیئر, اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ اپنے آپشنز ایکسپلور کر رہے ہیں, کاف لیگ والے چودھری برادران, وہ اپنا ویٹ جو دیکھ رہے ہیں کہاں پہ ان کو زیادہ اچھے طریقے سے ان دا ڈیز ٹو کم پولیٹیکلی وہ سروائیو کر سکیں گے, کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے آگے چل سکیں گے, پارٹی کو کیسے لے کے آگے چل سکیں گے, اور کیا وہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ رہ سکیں گے پنجاب کے اندر چیف منسٹر, یا ان کا کوئی یہاں پہ اثر رسوخ ہوگا یا نہیں ہوگا, الیکشن میں کیا ہوگا ان کے ساتھ. تو وہ ساری چیزیں وے کر رہے ہیں, اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. چودھری برادران اپنے سیاسی جو ہے نا ایکما, اس کو لے کے چلتے ہیں اور اس کو اپنی جگہ بناتے ہیں 10 سیٹوں میں لے کے, اور اگر وہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ڈیفینیٹلی وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ ان کی 40 سیٹیں 30 سیٹیں یا زیادہ نکل آئیں, تو وہ ایک اچھا گروپ بن جائے گا. لیکن یہاں پہ ایک اور خبر ہے, ایک خبر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی سے کئی لوگ چھوڑ کے گئے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ بھی پیپلز پارٹی میں ہیں, نہ نون لیگ میں ہیں, نون لیگ میں رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی میں بھی نہیں ہے, پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہے. سو ان کا ایک یہ خبر یہ ہے میرے پاس کہ جناب یہ لوگ ایک الگ گروپ بنانے جا رہے ہیں, اور یہ ایک ایسا گروپ ہوگا کہ جو اپنا ویٹ تھرو کرے گا ان دا ڈیز ٹو کم. اگر یہ 8 ابھی تک تو یہ 7-8 لوگ ہیں, 7-8 لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, پولیٹیشنز ہیں, اپنا ویٹ اگر تھرو کرنا شروع کر دیں گے, اور ان کے ساتھ اگر مزید لوگ مل جاتے ہیں تو یہ ایک نیا گروپ ایمرج کرے گا, اور یہ پولیٹیکل سینیریو میں بڑا اپنا
نہیں اس کو نہیں چودھری اچھا بڑی گل ہے ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ لیکن اینیویز the point is کہ چودھری نثار صاحب بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے وہ گروپ جو ہے وہ ابھی اپنی ورکنگ کر رہا ہے انیشل سٹیج سے وہ نکل چکا ہے وہ آگے جا چکا ہے اور ابھی وہ فائنلائز کر رہا ہے چیزیں اپنی اور اس وقت میں ایز وی ٹاک 7 سے 8 لوگ اس گروپ میں ہیں جو کہ منسٹرز بھی رہ چکے ہیں فیڈرل منسٹرز بھی رہ چکے ہیں ایم این ایز بھی رہ چکے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بڑے کرتا دھرتا لوگ ہیں بڑے نامی گرامی لوگ ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسے نام نہیں ہے کہ جن کے کوئی جانتا نہ ہو جن کو وہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ گروپ ہے جو سامنے آ سکتا ہے کسی بھی روپ میں لیکن وہ ساتھ جڑ کے کریں گے ساتھ جڑ کے چلیں گے ایک اور پاسبلٹی اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں جو بڑے مزے کی پیش رفت ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو مسلم لیگ نون کے 18 ارکان معطل کیے گئے تھے انہیں ووٹ ڈالنے اور اسمبلی اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی گئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے سو رجیم چینج ان پنجاب ڈو یو سی دیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے کہ انگلش کا محاورہ ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار سو وٹ از دس لو اور وار جی تو یہاں پر جو ہے وہ پاکستانی پالیٹکس میں تو ایوری تھنگ از فیئر ان پالیٹکس ایک طرف جو ہے وہ یعنی اوپر جو وہ جن کو 40 چور اور علی بابا اور 40 چور کہتے تھے وہ اکٹھے بیٹھے ہیں دوسری طرف خان صاحب جن کو سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے پنجاب کا ان کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کر چل رہے ہیں اور سب سے حیرت ناک بات یہ ہے کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب ایک طرف چودھری صاحب وہ دوسری طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کا صاحبزادہ جو ہے وہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد طواف کوہ ملامت کو جو ہے وہ یعنی وہ آ جا رہے ہیں اور چودھری صاحب جب اس شب 17 دسمبر کو رات کو وہاں سے نکلے تو ان کا اضطراب دیدنی تھا اور شب بھر وہ پیچ و تھاپ کھانے کے بعد انہوں نے بعد میں پھر یہ جو ہے وہ دل کے پھپھولے پھوڑے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جس طرح سے محسن کشی ہوئی ہے ہم اس کو آئندہ برداشت نہیں کریں گے لیکن خان صاحب نے ایک دن بھی گزرنے نہیں دیا اور پھر انہوں نے اسی طرف جو ہے وہ تیروں کی بارش کر دی تو یہ جو شروع میں آپ نے کہا تھا کہ ڈبل گیم ہو رہی ہے تو واقعی دونوں طرف ڈبل گیم ہو رہی ہے بے اصولی کی انتہا ہے اب یہ کہ سب سے زیادہ حیران کن پوزیشن چودھری پرویز الہی صاحب کی ہے وہ واضح کریں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ واضح کریں کہ وہ اس سسٹم کے ساتھ نہیں ہیں وہ یہ واضح کریں کہ وہ درپردہ کدھر ہیں اور اس کے بعد اب جو صورتحال بنی ہے اس میں ابو ذر غفاری صاحب کہہ رہے تھے یقیناً ابو ذر غفاری نیازی صاحب سوری ابو جی ماشاءاللہ یہ بہت بڑی نسبت ہے اگر ابو ذر غفاری کے ساتھ اللہ کرے ان کی نسبت ہو تو ابو ذر نیازی صاحب یہ فرما رہے تھے اور بڑی انہوں نے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے سارے قانونی پہلوؤں کی وضاحت کی ہے لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف جو قانونی مشورے ہوئے ہیں ان مشوروں کے مطابق گورنر کو کسی وقت بھی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے وہ کہہ سکتا ہے وہ اسے غیر قانونی نہیں سمجھتے جو سپیکر صاحب نے کہا ہے اور سپیکر صاحب کو اپنے زیادہ جو ہیں وہ انہیں لالے پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سپیکر صاحب کی ووٹنگ خفیہ ہوگی اور اس کیلکولیشن کے مطابق اگر سپیکر صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلے ہو جاتا ہے تو اس میں وہ لوگ جو اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے جن کے بارے میں پرویز الہی صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ 99% جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے تو وہ جو اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے ان میں سے بھی بہت سے سپیکر کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں اور باقی سارے جتنے بھی ہیں اور تازہ ترین صورتحال کے مطابق جو اس وقت ووٹوں کی صورتحال ہے پی ٹی آئی کے پاس 188 ہیں جبکہ مسلم لیگ نون اور چند دیگر اپوزیشن جماعتوں کے پیپلز پارٹی کو ملا کر 180 ہیں اور 6 ممبرز جو ہیں انہوں نے
جو काफ लीग के हैं, जो परवेज इलाही साहब के साथ थे, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से राब्ता करके उन्हें मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। वाहिद हुसैन साहब जो तर्जुमान है वजीर आजम के, उन्होंने ये भी कहा है, पेश किया है कि परवेज इलाही साहब कंटिन्यू कर सकते हैं। मैनी ऑप्शंस ऑन द टेबल, मैनी ऑप्शंस, और सारी ऑप्शंस टेबल पर हैं। तो अब ये है कि इसमें देखना ये है कि बहरहाल असल बात तो ये है कि खान साहब अगर वाकई चाहते थे कि असम्बलियां जो हैं वो टूट जाएं, तो फिर खान साहब को याद, अगर 23 तारीख की तारीख कोई शुभ घड़ी थी तो फिर उस शुभ घड़ी के लिए इंतजार करते और ऐलान कह देते कि जी आज से हम असम्बलियां तोड़ रहे हैं। जुमे रात को ऐलान कर देते, जुमे को तोड़ देते, या जुमे को ही तोड़ देते। तो वो जो है, लेकिन ये है कि खान साहब भी कुछ और तरह की दावत दे रहे थे कि आप कुछ करें, आप कुछ करें, और प्रेशर बिल्ड अप कर रहे थे। लेकिन पहले प्रेशर का भी खान साहब ने देख लिया कि वो असम्बलियों से बाहर आए, पार्लियामेंट उन्होंने छोड़ा, और खान साहब की तबीयत में है कि हर वक्त कोई ना कोई हैजान बरपा रहे, कोई ना कोई जो है वो हलचल एक्टिविटी चलती रहे। हाँ जी, एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक, तो कोई ना कोई रौनक जो है वो चलती रहे। रौनक लगी रहे, तो रौनक लगी रहे। अच्छा ठीक है, रौनक तो लगी हुई है, लेकिन जाहिर है इसे एक बहरान किया जा सकता है। मामला, बहुत से सवाल इसमें उठ रहे हैं कि एक ही वक्त में ये दोनों चालें पीडीएम की जानिब से क्यों चली गई, क्या जल्दबाजी में ऐसा किया गया? लेकिन पीडीएम के पास भी बहुत वक्त था। राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि परवेज इलाही साहब ने उन्हें बहुत वक्त दे दिया है, कि अब अपनी हिकमत अमली तरतीब दे चुके हैं। दोनों जानिब से ये कहा जा रहा है कि प्लान ए बी सी तैयार है। वो क्या हो सकता है, ब्रेक के बाद वापस आए। तो मैं एक बार फिर खुश आमदेद। फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट्स चल रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद जब नाकाम हो जाएगी तो उसके बाद असेंबली तहलील हो जाएगी। हालांकि इसकी और भी बहुत सी सूरतें हैं। अगर एतमाद का वोट वज़ीर आला पंजाब नहीं ले पाते तो फिर अपोजिशन अपना उम्मीदवार सामने लाएगी और उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज़ जिन पे बात हो रही है, लेकिन उससे पहले भी मामलात कहीं और सेट होने, इस्तीफ़ा आने की भी बाज़गश्त है। फवाद चौधरी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो चाहते थे, इमरान खान साहब ने 6 दिन का जो वक्त दिया दरमियान में, वो इसलिए दिया कि जो एक प्रेशर आएगा उसकी वजह से मुज़ाकरात मुमकिन हो पाएंगे और कहीं जल्द इलेक्शन की कोई राह निकल सकेगी। फवाद चौधरी साहब ने एक और बड़ी अहम बात कही। अच्छा, असेंबली तो तोड़ते वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही दिखाई नहीं देते, आप ये पहले भी कह चुके हैं अतर, और ऐसा हो नहीं सकता जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। सो व्हाट आर द अदर प्लान्स? आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे आगे जाके क्या कर सकेगी सोलो फ्लाइट के अलावा? देखिए, अभी टू बी ऑनेस्ट कबल वक्त होगा कहना कि जुम्मे वाले दिन परवेज इलाही साहब क्या करेंगे। उससे पहले अगर खान साहब उनको कोई बहुत अच्छी डील ऑफर कर देते हैं, अगले इंतखाबात में कोई नशिस्तें वगैरह दे देते हैं, तो हो सकता है कि उनका इरादा तब्दील हो जाए। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने बात की ना, जो कि अगर परवेज इलाही साहब के ऊपर प्रेशर आया तो वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो तो जिस तरीके से परवेज इलाही साहब तारीफें कर रहे हैं और गुन गा रहे हैं, उससे तो बिल्कुल वाज़ेह है कि परवेज इलाही साहब जो है वो कितना प्रेशर बर्दाश्त करते हैं और कितना वो करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर परवेज इलाही साहब नहीं तोड़ते असेंबली तो फिर पीटीआई के पास भी बिल्कुल क्लियर एक रास्ता है, वो मुस्ताफी हो जाएं असेंबली से, अपने लोगों से कहें कि आप इस्तीफे दे दें और असेंबली से बाहर आ जाएं। और फिर दूसरी, अगर परवेज इलाही साहब जाके किसी और से मिलते हैं तो फिर क्या परवेज इलाही साहब की सियासत उस तरह कायम रह सकेगी? मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ा मुश्किल डिसीजन होगा चौधरी साहब के लिए। तो पीटीआई तो यही कर सकती है कि उसके बाद वो मुस्ताफी हो जाए और फिर वो केपीके की असेंबली तोड़ दे। लेकिन अगर पंजाब असेंबली नहीं टूटती तो फिर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब केपीके की असेंबली सिर्फ तोड़ेंगे, इसलिए कि फिर वो जो डिजायर्ड इफेक्ट है, जो वो दबाव डालना चाहते हैं इस निज़ाम के ऊपर, उससे वो दबाव नहीं पड़ेगा। तो अगर पंजाब असेंबली नहीं टूटती तो फिर केपीके की असेंबली भी नहीं टूटेगी, फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, यानी प्लान बी और सी सिवाय इस्तीफे देने के और कुछ नहीं है। अतर, आप क्लियर ये कह रहे हैं? फिर और क्या हो सकता है इसके अलावा? क्या बिल्डोजर लगा के बिल्डिंग तोड़ दें? हाँ, लेकिन इमरान खान साहब के पास बहुत से कार्ड्स होते हैं और अक्सर वो ऐसी चीज निकाल के सामने लाते हैं जिसमें बाकी सियासी जमातें उलझ के रह जाती हैं और उन्हीं का जो दाव होता है सभी उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। अभी जैसे अबूजर ये बात हो रही थी कि एट द सेम टाइम ये दोनों स्टेप्स क्यों लिए गए पीडीएम की जानिब से, उधर गवर्नर साहब भी आगे आ गए और ये भी, यानी इमरान खान साहब के जो एक मूव थी उसको काउंटर करने के लिए इतने बेचैनी के दोनों दाव चल दिए। ये क्या चैलेंज हो सकते हैं अदालत में? क्योंकि ऑलरेडी वो तहलील चैलेंज हुई, उसका जवाब भी हमने देख लिया।
تو کیا یہ والا معاملہ چیلنج ہو کے عدالت کے سامنے جا سکتا ہے اور اس سے یہ معاملہ مزید لٹک سکتا ہے؟ جی میں پہلے ڈاکٹر صاحب نے وہ ایک نام لیا تھا بڑا معتبر ابوذر غفاری کا، میں پہلے کہہ دوں ڈاکٹر صاحب میرا نام ہے ابوذر سلمان نیازی. یہ حضرت سلیمان فارسی اور ابوذر غفاری کا جو ہے ملاپ ہے. والد صاحب سے پوچھا تو انہوں نے یہ مطلب بتایا تھا. وہ بہت بڑی شخصیات ہیں تو ان سے میرا مقابلہ نہیں ہے، لیکن میرے لیے آنر کی بات ہے اگر آپ نے وہ 7 نام لگا دیے. جی اب میں اس پہ آ جاؤں. دیکھیں گورنر کا جو اس نے کال کیا سیشن نا میڈم، میرے نظر میں وہ غیر آئینی ہے. آرٹیکل 130(7) کی بالکل پیٹنٹ کلیئر وائلیشن ہے، اور اس پہ میرے خیال سے اگر ہائی کورٹ میں چیلنج اگر پاکستان تحریک انصاف یا کافلی کے لوگ کرتے ہیں گورنر کے اس کال کو تو وہ تو میرے خیال سے اچھا کیس ہے. لیکن میرے خیال سے اب عدالت پی ڈی ایم میں لے جائیں گے کیونکہ اسپیکر صاحب نے منع کر دیا کہ میں تو اس کو مانتا بھی نہیں. جی گیزٹ نوٹیفیکیشن وہ جاری نہیں کریں گے تو یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی نا ابوذر. ہاں تو یہ تو اب عدالت میں جائے گی بات، پھر عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے. تو عدالت پھر اس چیز کو ضرور دیکھے گی کہ کیا جو گورنر صاحب نے کال دیا ہے کیا وہ آئینی ہے کہ غیر آئینی ہے، اور یہ پھر ساری چیزیں جو ہم ڈسکس ابھی میں آپ سے پہلے کر چکا ہوں وہ ساری سامنے آئیں گی اور پھر اس پہ فیصلہ آ جائے گا. اور جہاں تک دوسری بات ہے، دیکھیں خان صاحب کے بارے میں ایک چیز ہے، اگر آپ ان سے قریب گفتگو کریں تو ہی از ویری انپریڈکٹیبل. تو اگر انہوں نے یہ جو تاریخ دی تھی نا 23 تاریخ، تو اس میں کوئی آپ اس کو نہ سمجھے کوئی رینڈم تھی بات تھی. یہ میرے خیال سے تو دیکھیں ہی وانٹڈ دیم ٹو موو دس. ایک انٹرپریٹیشن یہ آ سکتی ہے کہ ووٹر کے پاس ایک یہ نیریٹو جائے کہ دیکھیں یہ ڈر رہے ہیں الیکشن سے، ان کی کوئی پاپولر سپورٹ نہیں ہے، ان کا کوئی بیانیہ نہیں مان رہا، تو یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں. تو یہ خان صاحب الٹیریئر طریقے کے ساتھ اپنا بیانیہ جو ہے اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال سے آپ کچھ اس طرح نہ کریں کہ رینڈم یا بڑے آربیٹری طریقے سے ایک تاریخ دے دیے. اٹس ویری ویل تھاٹ. خان صاحب جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں، اس طرح بالکل وہ جذباتی ہو کے فیصلے نہیں کرتے، بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال سے اس ساری سچویشن کے بعد جو پرابلم میں ہے وہ تو پرویز الہی صاحب تو ہیں پرابلم میں. دیکھیں وہ چیف منسٹر ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ چیف منسٹرشپ ان کی ختم ہو جائے، میرا جہاں تک میری ریڈنگ ہے. اور ساتھ ساتھ پی ڈی ایم یہ پرابلم میں ہے میرے خیال سے. خان صاحب تو بیٹھ کے آرام سے وہ تو چاہتے ہیں اسمبلی ڈیزالو اگر یہ نہیں کریں گے تو ایٹ ورسٹ کیا ہوگا کہ پرویز الہی صاحب اگر دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے تو پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ کے چیف منسٹر اگر وہ بن جاتے ہیں کل کو خان صاحب اس پہ پھر اپنا ووٹر جو ہے اس کو چارج کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک اٹس اے ون ون سچویشن فار ہم. فور عمران خان صاحب. بٹ اف یو سی دا ٹریک ریکارڈ رانا صاحب، جب اس سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی اور جب یہ اٹھک بیٹھک چل رہی تھی چودھری برادران کے ڈیرے پر، تو چودھری صاحب نے ادھر دعائے خیر کی اور اس کے بعد دوسری طرف فون کر کے کہا پوچھا کہ میں کس طرف جاؤں، اور پھر وہ ادھر چلے گئے. ابھی بھی جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی ifs and buts کے ہیں کہ گارنٹی کون دے گا. دونوں میں سے عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم میں سے کس کو الرٹ رہنا چاہیے؟ عمران خان has got nothing to lose, to be very honest. میں بار بار کہہ چکا ہوں he has got nothing to lose. وہ روز ایک اسپینر پھینکتے، پورا پی ڈی ایم اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. So he has got nothing to lose. He is sitting in at his place in Lahore اور وہاں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی روز اسپینر پھینک دیتے ہیں. وہ ان کے پاس کیا لوز کرنے کے لیے؟ اگر وہ مطلب کہ دیکھیں میں ابھی ایک کچھ عرصہ پہلے ان کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا سپٹمبر میں خان صاحب کے ساتھ میرا، اور وہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی اگر آپ کی حکومت چلی جائے پنجاب سے تو پھر، تو ہی سیڈ ویری کیٹیگوریکلی سیڈ تو چلتی ہے چلی جاتی ہے تو جائے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو جنرل الیکشنز کی طرف فوکس کر کے بیٹھا ہوں، اس طرف میں میرا آبجیکٹو یہ ہے کہ جنرل الیکشنز ہوں. تو اگر اس انٹرویو کو اور اس بات کو اگر ذہن میں رکھا جائے یا اس اسٹیٹمنٹ کو اگر ہم سیریسلی لیں تو اگر وہ حکومت جاتی بھی ہے پنجاب کی تو ہی از لیسٹ پشڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ انٹرویو اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ اسٹیٹمنٹ. اور سپٹمبر کی جو انوائرمنٹ تھی اس کے مطابق آج انوائرمنٹ ڈفرینٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ڈفرینٹ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ بیٹھے ہوئے لیڈ بیک ایٹیچیوڈ ہے، یہاں پہ ورکنگ ہو رہی ہے، ہی از ٹرائنگ ٹو یوز ہز گرے عمران خان، اور وہ اپنے اسپینر روز پھینک دیتے ہیں. میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم والے 13 جماعتیں ہیں، 11-13 جماعتیں جتنی بھی ہیں بیٹھی ہوئی، وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کیوں عمران خان صاحب جو بات کہتے ہیں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں؟ وہ لوگ اس کے باہر نکل کے اگر وہ سیاست کریں، اپنی جو سیاست کرتے آئے ہیں، ٹھیک، اچھی کی بری کی غلط کی صحیح، وہ مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اگر وہ اس چکر سے فوبیا سے، عمران خان فوبیا سے باہر نکل آئے تو میرے خیال میں شاید وہ کچھ ڈیلیور بھی کر سکیں. ابھی تک تو انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا،
اور میرا نہیں, ان کے پاس دینے کو ہے کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ, کیونکہ سچویشن ایسی ہے. تو وہ اس میں ایک ٹپیکل ورڈ آ جاتا ہے عوام قربانی دے, عوام ہی قربانی دیندی رہے, اتنے جڑے بیٹھے نو کدی قربانی نہ دون, عوام ہی دے دے رہی قربانی. اچھا ران صاحب, آپ نے نا ایک گروپ کی بات کی, کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کوئی گروپ بن رہا ہے جس کے اس وقت مختلف چینلز پہ بریکنگز چل رہی ہیں, 20 ارکان ہیں, 35 ارکان ہیں جنہوں نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے پی ڈی ایم کو؟ عائشہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ وہ گروپ ہے جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اب کلیریفائی کر دیتا ہوں اس کو. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پچھلی دفعہ جب الیکشنز ہوئے تھے تو پی ٹی آئی نے ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا, نمبر 1. کچھ لوگ وہ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی, نمبر 2. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نون لیگ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی اور نون لیگ والوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. سو یہ وہ گروپ ہے 7-8 لوگوں کا جو کہ بڑے ہیوی ویٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ہیوی ویٹس جو ہے یہ وہ والا گروپ ہے. سو وہ یہ دوسرا جو اس کی طرف آپ انڈیکیشن کر رہے ہیں وہ ایک الگ گروپ ہے, لیکن یہ جو گروپ ہے نا یہ اپنے آپ کو اسرٹ کروانا چاہ رہا ہے, اور اس کے اندر دن بدن لوگ زیادہ آنا چاہتے ہیں کیونکہ دے ہیو اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ, دے ہیو اے ڈفرنٹ اپروچ ٹورڈز پالیٹکس, اور وہ ان کی اپروچ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. جو اس وقت کی پالیٹکس چل رہی ہے اس سے الگ اپروچ ہے ان کی, اور جو اپروچ جو اس وقت عام آدمی جو بائے کر سکتا ہے, جو بالکل سیدھا چلنا چاہتا ہے, جو ووٹر سپورٹر اور جو کسی سائڈ پہ نہیں آنا چاہتا, نہ نون لیگ کی طرف, نہ پی ٹی ایم کی طرف, نہ پیپلز پارٹی, نہ پی ٹی آئی کی طرف, اس کو وہ سوٹ کرتا ہے وہ گروپ. اور وہ اپنا اگر اسرٹ کرنا شروع کر دے گا, جیسے پرویز الہی صاحب ہیں, یا 10 سیٹوں کے ساتھ اگر وہ ایک ڈفرنس کریٹ کر سکتے ہیں, تو اگر یہ گروپ بن جاتا ہے, آج 7-8 لوگ ہیں, کل کو یہ جب تک الیکشنز ہوتے ہیں 16 بن جاتے ہیں, تو یہ بھی ڈیفینیٹلی اسرٹ کر سکے گا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنا بڑا کام کیا ہوا ہے, بڑا ہوم ورک کیا ہوا ہے پچھلے 1-1.5 سال سے, اور یہ ابھی جو کسی وقت بھی آپ سنیں گے کہ سامنے آ کے آپ کہیں گے جناب کہ ٹھیک ہے جی, وی آر اے گروپ اینڈ وی ول ڈو اکارڈنگلی, جو بھی انہوں نے اپنا ایجنڈا یا مینیفیسٹو سامنے رکھنا ہے, which is going to be different. I'm repeating myself, which is going to be different. جو ابھی چل رہی ہے پالیٹکس اس سے ڈفرینٹ ہے وہ. ٹھیک ہے, یعنی سیاست مزید تقسیم ہوگی, مزید دھڑے بندی سامنے آئے گی, اور اپنے اپنے مفادات کے لیے لوگ اپنی اپنی پالیٹکس کھیلیں گے. بٹ آپ جانتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب, قافلی کی سیاست کو آپ نے بڑا کلوزلی دیکھا ہوگا, آبزرو کیا ہوگا. پرویز الہی صاحب نے بڑا کلیئر بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ اس سچویشن میں استحکام چاہتی ہے. ظاہر ہے وہ اسمبلی کی تحلیل سے نہیں آئے گا, وہ اسٹیبلٹی تبھی آئے گی جب یہ سسٹم چلتا رہے. کیا وہ ادھر سے جہاں جو نیوٹرل ہو چکے ہیں, پولیٹیکل ہو چکے ہیں, وہاں سے اشارے کو اہمیت دیں گے یا اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی آگے چلنے میں؟ جہاں تک چودھری پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے, تو اگر واقعی کوئی ادھر سے ابھی تک اشارے مل رہے ہیں, بظاہر تو ایسی صورتحال نہیں ہے, اور انہوں نے بڑا آپ کو پتہ ہے کلیئر کٹ کہا تھا کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا, کوئی واسطہ نہیں ہے. اور جو نئے آرمی چیف آئے ہیں وہ سید عاصم منیر صاحب, انہوں نے ابھی تک قطعاً کسی پبلک فورم سے, کسی پبلک اسٹیج سے, کسی بیان سے ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا اشارہ نہیں ملا. لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر واقعی کوئی جو ہے وہ اشارہ, کوئی خفی یا جلی اشارہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ملتا ہے, تو پھر بہرحال چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ادھر ہی, یعنی اس اشارے کو ہی فالو کریں گے. اور یہ کہ جو استحکام, یہ جو اس وقت جو ہے موجودہ حکومت ہے, وہ موجودہ حکومت سے بھی کئی کیلکولیشنز میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. اور خاص طور پر آج جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے, جو ہے خواجہ آصف صاحب نے, اور قائرہ صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اس میں انہوں نے ایک طرح سے معاشی صورتحال کو بہت ہی گریو قرار دیا ہے, بہت ہی تشویشناک قرار دیا ہے, اور اس پر بڑے جو ہے وہ بنیادی سٹیپس کی طرف وہ گئے ہیں کہ یہ اقدام ہمیں اٹھانے چاہیے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک قوم اپنی عادات نہیں بدلے گی اس وقت تک اس ملک کے معاملات نہیں بدلیں گے. یعنی ایک طرح سے ان کی طرف سے جواب ہے کہ معاشی صورتحال بہت ہی دیگر گوں ہے, اور معاشی صورتحال کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ملک میں کم از کم اگلے انتخابات تک وہ ایک طرح سے بالکل امن و امان ہو, سیاسی استحکام ہو. جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے, خان صاحب بڑے کلیئر کٹ ہے,
وہ انہیں اگر خدا نہ خواستہ معیشت کی کشتی ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے، اگر ملک خدا نہ خواستہ وہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو کر جائے. امن و امان جتنا اس وقت خیبر پختونخوا میں جتنی اس کی پریشان کن صورتحال ہے، اس میں ساری حکومت خیبر پختونخوا کی وہ پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پر یہ یعنی جو ہمارے سرحدی علاقے ہیں بنو میں جو وہ ابھی انہوں نے خالی کروایا ہے، وہ پولیس سچویشن آف کنٹرول میں ہے. لیکن یہ کہ اس ساری صورتحال کا تعلق یہ ہے کہ خان صاحب یک نکاتی ایجنڈے کو فالو نہ کریں کہ انہیں ہر قیمت پر انہیں اقتدار میں واپس آنا چاہیے. اور یہ بھی یہاں کی ایک دلچسپ صورتحال ہے، کوئی اور ترقی یافتہ جمہوری ملک ہوتا تو وہ پہلے آنے والوں سے پوچھتا کہ آپ کون سی معاشی پالیسی اپنے ساتھ لا رہے ہیں کہ جس وجہ سے آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہے ہیں، اور اب خان صاحب سے پوچھتا کہ آپ کے پاس کون سی معاشی پالیسی ہے، آپ کے پاس کون سے وہ جو ہے وہ اس طرح کے وہ طلسماتی اقدام آپ نے سوچے ہوئے ہیں. اگر کل آپ آ جائیں گے اور وہی ایکشن ریپلے ہوگا جو پہلے آپ نے کیا ہے تو پھر اس کا بھی نتیجہ. سیاست برائے سیاست کے لیے آپ اقتدار کی مہار اپنے ہاتھ میں چاہتے ہیں یا کچھ عوام کے لیے آپ کوئی ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں؟ یہ کوشچن کہاں کیا جا سکتا ہے پاکستان میں. بٹ اطہر سچویشن اب دلچسپ یوں ہو چکی ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس چل رہا تھا وہ جمعے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا، یعنی کل کوئی نہیں ہونے جا رہا اجلاس. تو ابھی جیسے ابوذر نے کہا کہ پی ڈی ایم جا سکتی ہے عدالت، اب وہی در کھٹکھٹایا جائے گا. دیکھیں اوبیسلی ملک اور آئین کے مطابق کوئی بھی شہری جو ہے وہ اپروچ کر سکتا ہے عدالت کو، اور اگر پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس وجوہات ہیں عدالت میں جانے کی تو وہ عدالت جا سکتے ہیں. عدالت مناسب سمجھے گی تو انٹرٹین بھی کر دے گی، تو معزز عدالت کے اوپر تو مجھے پورا یقین ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، دیکھیں سیکیورٹی کی صورتحال بھی ہے، معاشی صورتحال بھی ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو حکمراں اتحاد ہے، اگر خان صاحب کا یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ وہ انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف آپ کو کتنی ساری توجہ لگتی ہے کہ جو سیکیورٹی کے اوپر توجہ ہے یا پھر معیشت کے اوپر توجہ ہے. آپ کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس سیل کر دیں گے. بھائی آپ لوگوں سے تو ملک کا بارڈر سیل نہیں ہو سک رہا، وہاں سے جو ہے وہ روز دہشت گرد پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، کبھی وہ چمن کے بارڈر پہ گولہ باری کر رہے ہیں، کبھی کسی اور جگہ پہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو جو کام حکومت نے کرنا ہے وہ کرے. باقی دیکھیں سیاست تو پوری دنیا میں چلتی رہتی ہے، ہر کسی نے سیاست کرنی اور اپنی پالیسیز کے مطابق ہر کوئی سیاست کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں انتخابات چاہیے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس انتخابات کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ مسائل ہیں تو دیکھیں پھر بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہوگا نا. وہ بیچ میں 6-7 دن کا ٹائم تھا، اس دوران آپ نے دھمکیاں دینے کے علاوہ اور کیا کیا؟ ہم نے کیا دیکھا؟ کبھی کوئی آڈیو آ جاتی ہے، کبھی اور کوئی چیز آ جاتی ہے. ملک کے اندر کس کی توجہ ہے ان مسائل کی طرف جو مسائل حقیقی معنوں میں اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں؟ تو توجہ تو کسی کی بھی نہیں ہے. اور ذمہ داری دیکھیں حکومتوں پہ ہوتی ہے. 3 سال ہم یہ سنتے رہے کہ جناب ہم عمران خان پہ اس لیے تنقید کرتے ہیں کیونکہ یہ حکومت میں ہے. تو اب جب سے اس کی حکومت ختم ہوئی ہے ابھی بھی ہم انہی کے اوپر ہماری جو ساری تنقید کا محور ہیں وہی ہیں. بھائی جو 13 جماعتیں حکومت میں ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے نا. تو وہ جو چیزیں جس طرح لے کے چل رہے ہیں وہ زیادہ بہتری لا سکتے ہیں، وہ اقتدار میں ہیں، وہ طاقت ان کے پاس ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگلے آنے والے چند دنوں کے اندر یا چند ہفتوں کے دوران کوئی سیاسی طور پہ چیزیں بہتر ہوں گی. چیزیں تبھی بہتری کی طرف جائیں گی جب مل کے یہ کوئی فیصلہ کریں گے اور انتخابات کی طرف جانے کے اوپر راضی ہوں گے، تبھی کوئی چیزیں اس سے کم پہ تو خان صاحب ماننے والے بھی نہیں ہیں ابوذر. لیکن ابھی جو سوال میں نے اطہر سے کیا، یہاں اسپیکر پنجاب اسمبلی بامقابلہ گورنر اب آ چکے ہیں. وداؤٹ اینی ریزن اگر آپ اجلاس نہیں بلاتے کل تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت تو پھر بلائے گی سب سے پہلے اسپیکر کو. یہ ویسا ہی ایکشن ریپلے ہو سکتا ہے جیسے نیشنل اسمبلی میں ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع پر دیکھا. اچھا پوائنٹ. دیکھیں جو نیشنل اسمبلی کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تھا وہ تو پریزیڈنٹ نے نہیں بلایا تھا نا جی اجلاس. جی وہ اپوزیشن نے جمع کرائی تھی. 20% ووٹرز یہاں ہاں جی 20% گئے تھے. اس سے میں ایگری کرتا ہوں. انہوں نے 20% والا جو طریقہ اپنایا ہے اپوزیشن نے اس کے تحت اجلاس بلانا ہی بلانا ہے. وہ آپ کو میں نے ٹائم لیمٹ بتا دی ہے 7+3-4 دن 7 دن جتنے ہوتے ہیں اس میں ہوگا. لیکن جو گورنر نے اپنی پاورز ایکسرسائز کی ہیں اس پہ یہ میری نظر میں غیر آئینی ہے. اگر اسپیکر اس کو نہیں مان رہا تو الٹیمیٹلی بات جو ہے وہ عدالت میں جائے گی.
اب اسپیکر کے پاس بھی پورا موقع ہوگا, وہ بتائے گا جی جو گورنر ہے اس نے جو اپنی پاور ایکسرسائز کی ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قاسم سوری والی سچویشن ہے, یہ بالکل ڈفرینٹ سچویشن ہے جس میں جو انیشیل سٹیپ ہے اگر اس میں ہی کوئی قانونی سخم ہے یا آئینی سخم ہے وہ رہ گیا ہے تو اس کے بعد والا جو سٹیپ ہے وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اس میں میرے خیال سے اسپیکر صاحب کا کیس اتنا برا نہیں ہوگا اگر وہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ گورنر نے جو اپنا مائنڈ بنایا ہے, جو اوپینین فارم کیا ہے کہ چیف منسٹر ہیز لاسٹ ہز میجورٹی, وہ سالڈ ریزنز اور کنکریٹ ایویڈنس کی بیسس پہ نہیں ہے. پھر عدالت یہ چیز ضرور دیکھے گی, ایکسٹرا آرڈنری پاور ہے یہ, اس طرح نارمل ڈیز میں ایکسرسائز نہیں ہو سکتی. دا گورنر مسٹ بی شیور کہ اس نے اپنی جو میجورٹی ہے وہ لوز کر چکا ہے. اور پلس یہ ایکسرسائز ریڈنڈنٹ بھی ہے. دیکھیں اس میں آپ نے 7 VONC بھی کرا دیا 136 کے نیچے, اگر وہاں پہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں تو پھر اس کا لانے کا کیا مطلب تھا؟ آپ تو چیزیں کمپلیکیٹ کر رہے ہیں, آپ تو سیریس ہی نہیں ہے. اس وجہ سے اگر آپ وہاں پہ لا رہے ہیں, آپ 186 بندے پورے کریں, پرویز الہی صاحب فارغ ہو جائیں گے, تو اس کے بعد گورنر کا بلانے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ اس میں تو میجورٹی 186 بھی نہیں چاہیے کانفیڈنس کے لیے, جو اس وقت پریزنٹ ہے اس میں جو میجورٹی ہوگا وہ جیت جائے گا. اس وجہ سے سیریس جو تھا اگر آپ نے کرنا تھا وہ 186 ممبرز جس میں چاہیے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آپ آلریڈی کر چکے ہیں. ساتھ گورنر کو آپ نے کہہ دیا کہ جی آپ بھی اجلاس بلا لیں, تو خود ہی آپ چیزیں کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. اس میں میرے خیال سے اسپیکر ریزنز اس کا غلط ہے, میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ جی ایک اجلاس کے دوران دوسرا اجلاس نہیں ہو سکتا. میرے خیال سے اس کا ریزن یہ ہونا چاہیے تھا گورنر نے اپنی پاور ایکسرسائز کی ہے, اس کے جو تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت کے روبرو کھلیں گے. ابو ذر ہمارے پاس شاید وقت کم ہو, میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ جو کیسز تو نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل, ہاں جو کیسز عمران خان صاحب کے حوالے سے چل رہے ہیں اور جس میں اب جنوری تک بات چلی گئی ہے, اگر آپ بتائیں جو پارٹی لیڈرشپ سے ہٹانے کا ایک کیس ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی, اس بارے میں آئین اور قانون کیا کہتے ہیں, اور دیگر جو معاملات ہیں آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی اگریسو پالیسی اس لیے ہے کہ وہ نااہل ہو سکتے ہیں؟ ہم کافی کیسز ڈسکس کر چکے ہیں. دیکھیں یہ کافی دفعہ ڈسکس سارے ہم کیسز کر چکے ہیں. جو پارٹی لیڈرشپ والا کیس تھا وہ بھی ہم نے ڈسکس کی, یہ سارے اس وقت پینڈنگ ہے. ابھی تک مجھے اس میں خاطر خواہ کسی میں ابھی نظر تو نہیں آیا کچھ. ایکچولی خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اینی کیس دیٹ لیڈز ٹو اریسٹ. دیکھیں اریسٹ تو آپ ہمیشہ کرمنل کیس میں ہوتے ہیں, سول کیس میں تو ہوتے نہیں ہیں. تو کرمنل کیسز اس پہ کون سے پینڈنگ ہے؟ ایک پینڈنگ ہے آپ کا وہ سائفر جو لیک ہوا, جو الزام لگا کہ لیک ہوا, اس میں لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے کیا ہوا ہے, FIA کو روکا ہوا ہے کورس آف ایکشن لینے سے. اس کے علاوہ توشہ خانہ پہ یہ پورا دن شور مچاتے ہیں, لیکن ہم نے ابھی تک دیکھا اس پہ کوئی ابھی تک کیس فائل نہیں ہوا, کیونکہ اس میں کوئی قانونی غیر قانونی چیز نہیں, ہم ڈیبیٹ کر چکے ہیں, اخلاقیات کی اس پہ بحث ہوتی ہے. اس وجہ سے اور تو اس کے علاوہ کرمنل کیسز تو ہے نہیں. باقی جو اینٹی ٹیررزم کے کیسز اور سارے جو FIRs ہوئی ہوئی ہیں سیاسی, آپ کو پتہ ان سب میں بیل ہوئی ہے. تو آئی ڈونٹ سی اینی کیس جس میں میرے خیال سے اریسٹ ہوا ہوا ہے. اصل میں میرے خیال سے دیکھیں PDM کی یہ خواہش ہے, کیونکہ میاں نواز شریف جیل میں رہے ہیں, تو اس وجہ سے ہماری تب بھی ہمارا وہ کہتے ہیں نا جی اسکور سیٹل ہوگا تب جب خان صاحب جیل میں جائیں گے. میرے خیال سے یہ خواہش ہے, لیکن اگر خواہش کے حساب سے تو قانون نہیں چلے گا. قانون نے تو جی اپنے جو آئین میں اور ہمارے ملک کے جو تعزیرات پاکستان میں ڈیفینیشن ہے کرمنل لاز کی, اس کے مطابق چلنا, تو اس میں مجھے نظر نہیں آتا, کوئی اریسٹ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, اگر معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو آپ کے خیال میں عدالت اس کو جلد از جلد نمٹانے کی طرف جائے گی, یا یہ معاملہ نہ تو ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس کی طرف جائے گا, نہ ہی تحلیل ہوگی اسمبلی اور بات آگے چلی جائے گی جنوری, فیبروری, مارچ؟ دیکھیں یہ تو بیسیکلی تو بات وہی ہے کہ جناب خان صاحب جو ہے ان کا مائنڈ یہ ہے کہ اگلے کوارٹر میں 2023 کے فرسٹ کوارٹر میں اگر الیکشنز ہو جائیں تو وہ اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہے اس چیز کے لیے. تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, جتنا اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب اس کو اسٹریچ کریں گے. اور جو بھی یہاں پہ سچویشن بن رہی ہے, پولیٹیکل سچویشن جو نئی ایوری ڈے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ, اس پہ وہ گین کر رہے ہیں. بٹ میرا پوائنٹ ڈفرینٹ ہے یہاں پہ, آئی ہیو اے ڈفرینٹ پوائنٹ, کہ یہاں پہ جو دن بدن ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے سچویشن اکانومی کی, اس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا. اور جس طریقے سے پولیٹیشینز کو دے شوڈ ہیو سیٹ ٹوگیدر, پٹ دے ہیڈس ٹوگیدر, اور ایک TORs بنا کے, ایجنڈا بنا کے ساری چیزوں کو اسٹریم لائن کر کے پھر اگر ایک بلڈنگ سے ایک کمرے سے باہر نکلتے تو وہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا, بڑا اچھا کام ہوتا, اور اس پہ لوگوں کا بھی کانفیڈنس جو ہے نا پولیٹیشینز پہ اور ڈیموکریسی پہ
ذرا زیادہ ہو جاتا. لوگ اس کو جناب ماننا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی پولیٹیشینز کین ڈو اٹ اینڈ ڈیموکریسی شوڈ بی دیئر, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہتی اور بڑے آسانی سے کام آگے نکل جاتا. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی یہ جو ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے نا, اور یہ ایک پوری پی ڈی ایم جو ہے عمران خان کے ساتھ جناب سینگ پھنسا کے بیٹھ جاتی ہے, کبھی عمران خان صاحب کو اسپینر پھینک دیتے ہیں, کبھی پی ڈی ایم کوئی آگے سے تھریٹس دے دیتی ہے, یا نون لیگ کے کوئی لوگ تھریٹس دے دیتے ہیں, واٹ ایور جو کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں جو کانفیڈنس ہے لوگوں کا, جو چاہتے یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے, ان کا کانفیڈنس دن بدن جو ہے نا پولیٹیشینز پہ شٹر ہونا شروع ہو گیا ہے, اور وہ اس سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یار یہ اسی طرح چلتا رہے گا سب کچھ. اور جس طریقے سے یہاں سے لوگ جا رہے ہیں کراچی سے یا کسی اور ملک کے کئی حصوں سے, برین ڈرین ہو رہا ہے, یا جس طریقے سے لوگ بزنسز اپنا شفٹ کر رہے ہیں پاکستان سے باہر, اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا, اس کو کوئی سیریسلی لے نہیں رہا. اور اگر اس طرح چلتا رہا کام فار another like 2-3 months, تو ایک سچویشن بن جائے گی. اس سچویشن کو پھر انڈو کرنے کے لیے دوبارہ سے لوگوں کا کانفیڈنس گین کرنے کے لیے پھر ٹائم لگے گا. آپ نے بات ہی سمجھا دی ہے اور سمیٹ دی ہے رانا صاحب. وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. جی اطہر. جی عائشہ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ رانا صاحب کو جا رہے جو لوگ ہیں ان کی پریشانی ہے, لیکن ٹیلنٹ واپس بھی تو آ رہا ہے. سلمان شہباز واپس نہیں آئے, اس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا گیا, تو ٹیلنٹ واپس بھی تو آ رہا ہے, خالی برین ڈرین نہیں ہو رہا, ٹیلنٹ واپس بھی آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ٹیلنٹ واپس آ رہا ہے نا, تو میاں نواز شریف بھی واپس آ رہے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے. اچھا لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں یا نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہو جائے؟ نہیں, عمران خان صاحب کے نااہل ہونے پر ظاہر ہے مسائل تو حل نہیں ہوں گے, لیکن بات بس اتنی ہے کہ خان صاحب کے خلاف بڑے سنگین مقدمات ہیں. اور یہ سنگین مقدمات کے ہر مقدمات کی کوکھ میں خان صاحب کا جھوٹ جو ہے وہ موجود ہے. یعنی یہ کہ جھوٹ سب سے بڑا سنگین جرم ہے. کوئی بھی آپ مسئلہ لے لیں, توشہ خانہ لے لیں, فارن فنڈنگ کیس لے لیں, اس کے بعد ان کی مبینہ صاحبزادی کا معاملہ لے لیں, جو بھی مقدمہ آپ اٹھائیں گے, جو بھی مقدمہ کہ خان صاحب کی سیاست کا بنیادی یعنی ان کا فلسفہ یہ تھا کہ اپنی پاکی دامہ بڑھا کر اور یہ کہ اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کر کے کہ میں تو اخلاق کے سنگھاسن پر جو ہے وہ موجود بس اس وقت سبھی وضو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی گفتگو سمیٹ گلات ہیں, بہت سے سپیڈ بریکرز ہیں, مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت سیاست کر رہی ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں سچویشن پھر بھی کلیئر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. اگلے پروگرامز میں اس پر بات کریں گے اللہ نے کے بعد.